اور یہ دعا کیا ہے؟ اور تسبیحات فاطمہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق و عادات چل رہے ہیں. اس میں آج سنت نمبر 27-28 ہے. سنت نمبر 27 ہے. شیرازی رحمہ اللہ نے القاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر میں تیل لگانے کا ارادہ فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈال کر ابرو سے لگانا شروع کرتے, پھر دونوں آنکھوں پر لگاتے, پھر سر پر لگاتے. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ تیل لگانا سنت ہے, خصوصاً جمعے کے دن, اور اس کے ظاہری باطنی بہت دونوں طرف فوائد بھی ہیں. سر کے ظاہر کا بھی فائدہ ہے, باطن کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ظاہری چیزیں یا نماز روزہ نہیں بتایا, بلکہ زندگی میں جتنی بھی ضروری یا حاجت کے لحاظ سے چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ ساری ہماری بتا دی گئی ہیں. حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو طب سے متعلق ہے, ہیلتھ سٹینڈرڈ سے, کہ مسلمان اگر یہ چیزیں کرے گا تو اس کی صحت بہت اچھی رہے گی, کیونکہ دین کا کام اٹھانے والے لوگ طاقتور صحت مند ہونے چاہیے. کمزور, نحیف, بیمار, کمزور, وہ بہت سارے مرضوں میں مبتلا لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. ایسے مسلمان چاہیے جو ظاہری طور پر بھی بہت صحت مند ہو, ہیلدی ہو, اور دل بھی ان کا بہت مضبوط اور طاقتور ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. یعنی جو مومن ہر لحاظ سے طاقتور ہو, چست چالاک, چست ہو, محنت کرتا ہو, اس کے جسم وغیرہ صحیح فٹ ہو, نہ پیٹ آگے سے نکلا ہو, نہ دائیں سے کوئی گوشت لٹک رہا ہو, نہ آگے سے, صحیح اپنے جسم کے اندر سمٹا ہوا ہو, اور دل بھی اس کا مضبوط ہو. تو یہ صحت کو اچھا رکھنے کے دو قسم کے اسباب ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی روحانی. بعض تو وہ ہیں ذکر, تلاوت, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اس سے آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے آدمی اندر سے, اس لیے عبادت اللہ کی اطاعت بنیادی ہے. دوسری چیز جو اوپر کی چیزیں ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے, اوپر سے اپنے جسم کو اچھا رکھنا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں آپ نے بیان فرمایا کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیا چیز جسم کے لیے اچھی ہے, کیا چیز جسم کے لیے اچھی نہیں ہے, ورزش کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, یہ ساری چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہمارے پاس تیل لگانے کی آئی. تیل لگانا سنت, لیکن طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ بائیں ہاتھ پہ لیتے تھے اور پھر اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ مل کر یہاں سے اوپر سے لگانا شروع کرتے اور لگاتے لگاتے یہاں تک چلے جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آنکھوں پر بھی لگاتے. یہ نئی بات معلوم ہے کہ تیل لگا رہے تو آنکھوں میں بھی, اس سے آنکھوں کی بینائی کا بھی فائدہ ہے. سنت نمبر 28 ابو داؤد, ترمذی اور طیالسی رحمۃ اللہ نے حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین سے قریب نہ ہو جاتے, تاکہ بغیر ضرورت کے سطر نہ کھلے. ایک صحابی تھے, وہ ان کو ایک یہودی نے کہا, کیونکہ مسلمان اور یہودی مدینہ میں اکٹھے رہتے تھے اور کوئی بہت بڑا جھگڑا مار کٹائی نہیں ہوتی جیسے آج ہمارے یہاں ہے کہ یہودی عیسائی آ گئے تو مار کٹائی, آگ لگاؤ. رہتے اکٹھے تھے, ہر ایک اپنے دین پر چلتے تھے. مسلمان فخر کے ساتھ اپنے دین کی ایک ایک چیز کو پکڑتے تھے, ان کا اثر نہیں لیتے تھے, رہتے ساتھ تھے, اس سے فائدہ بھی تھا. تو اس نے کہا کہ مذاق کے طور پہ ایک صحابی سے کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں یہ چھوٹے موٹے بیت الخلاء جانا اور یہ کیسے کرنا ہے, قضاء حاجت, یہ کام بھی سکھاتا ہے. اور پھر ہنسا, مذاق کیا. یعنی کوئی اتنا بڑا لیڈر ہو, اتنے بڑے اوپر کا ہو, تو بڑے بڑے نظریات بیان کرنے چاہیے, اس کو بڑی فلاسفیز بیان کرنی چاہیے, کوئی سویلائزیشنز کی باتیں کرنی چاہیے, دنیا تسخیر کرنے کی باتیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں کہ بیت الخلاء کیسے جانا ہے, کیسے نکلنا ہے, قضاء حاجت میں کیسے کرنا ہے, یہ کوئی باتیں بتانے کی. تو ان صحابی نے بڑے فخر سے کہا ہاں ہاں یہ تو کمال ہے ہمارے نبی کا کہ وہ آسمان کی باتیں بھی ہمیں بتاتے ہیں, دنیا تسخیر کرنے کی اونچی باتیں بھی بتاتے ہیں اور نیچی باتیں بھی بتاتے ہیں. یہ آپ کمپلیٹ لیڈر ہیں. جو کمپلیٹ لیڈر ہوتا ہے پوری بات کرتا ہے, جو کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ اسٹیج پر آتا ہے, نعرے مارتا ہے, بڑے بڑے ریزولوشن پاس کرتا ہے, اپنے گھر چلا جاتا ہے, وہ بھی الٹا کام کرتا ہے, ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی پورے رہنما تھے. اس لیے آپ نے بیان فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں جاتے تو کپڑا اس وقت تک نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین سے قریب نہ ہو جاتے. اسلام میں حیا اور اپنے ستر پوشی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا میں اور کسی مذہب میں نہیں. اور
اس چیز کا خیال بہت زیادہ رکھا ہے. اس پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء والایمان قرانا، حیا اور ایمان یہ دونوں دوست اور سہیلیاں ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک روٹھ جاتا ہے دوسرا بھی روٹھ جاتا ہے. دو ایسے قریبی دوست ہو نا کہ ایک سے آپ ناراض ہو جائے دوسرا دوست بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا، تم میرے دوست سے کیوں ناراض ہو. ایمان اور حیا ایسے ہیں. حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، یہ واضح بات ہے. لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ حیا کے سارے تقاضے پورے ہوں. اس میں آپ نے اتنے حد تک بتایا ہے کہ بلا ضرورت اپنا کپڑا کسی غیر کے سامنے کوئی وہ نہ ہو، اٹھانا نہیں. بیت الخلاء میں تو کوئی سامنے نہیں ہے. پھر بھی خیال کرنا ہے کہ اگر نہانے کے لیے کسی چیز کے لیے کپڑا اٹھایا ہے تو جلد سے جلد فارغ ہو کر یا قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کپڑا اوپر ڈال کر کم از کم اپنی سطر پوشی کر لی جائے. مرد کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، اور خاتون کا سطر چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم. تو اس کو جتنا جلد ہو سکے سطر پوشی کر لیجیے. یہ آج ہمیں دو باتیں پتہ لگ گئیں. نمبر 1 کہ تیل لگانا سنت ہے، اس میں کچھ لگانا چاہیے. اور نمبر 2 سطر کا خیال بہت کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب لوگوں کے سامنے ہو اس وقت سطر کھولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت شرمی کی بات ہے. یہ ہماری تہذیب نہیں، کسی اور کی تہذیب ہے کہ سوئمنگ پول میں نہانا ہے تو وہ مختصر سا لباس انڈر ویئر پہن کے آ جائے، اور مرد بھی اور عورتیں بھی، اللہ معاف فرمائے. اور اگر اپنی تصویر دکھانی ہے کسی پوسٹر پر، کسی میگزین پر، تو اپنا جسم اور سطر اعضائے مستورہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دکھایا. یہ شیطانی تہذیب ہے، ہماری تہذیب یہ نہیں. ہماری تہذیب تو ہمیں حیا، شرم. بھئی جس آدمی کے پاس کپڑے زیادہ پہنے ہوئے ہیں وہ زیادہ امیر ہے جس نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں. عقل کی بات نہیں ہے. آج امانت کا اور بڑے ہونے کا طریقہ یہ کہ جس کے کپڑے جتنے چھوٹے کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی. بڑا آدمی کیسے ہو گیا؟ اس نے تو کم کپڑے پہنے. بڑا آدمی تو وہ ہوگا ایک آدمی نے آدھا گز پہنا ہوا ہے جسم پر اور ایک آدمی نے 8 گز پہنا ہوا ہے، تو کون امیر ہے؟ 8 گز پہنے. دنیا کی منطق الٹی چل رہی ہے. اور کیونکہ اس کی پروپیگیشن اور مارکیٹنگ اتنی زبردست کی جا رہی ہے، اس گندی اور خلاف عقل، خلاف انسانیت تہذیب کی اتنی خطرناک مارکیٹنگ ہو رہی ہے. چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. بورڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے، ٹی وی پہ وہ نظر آ رہا ہے، ریڈیو پہ وہ نظر آ رہا ہے، آپ کو ماحول میں وہ نظر آ رہا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں وہی نظر آ رہا ہے. تو ہمارے دماغ اس سے مرعوب ہو رہے ہیں. حالانکہ لاجک اور عقل کے خلاف ہے. جو انسانیت کی اصل فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے خلاف ہے. یہ واضح بات ہے. یہ ساری چیزیں، لیکن چونکہ وہ کسی اور کی تہذیب ہے اور ہمیں مرعوبیت ڈالی جا رہی ہے ہمارے اوپر 24 گھنٹے، تو ہم اس چیز میں آ رہے ہیں. اصل تہذیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہم خطبے میں پڑھتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا سب سے بہترین طریقہ، دنیا کا سب سے بہترین عادت، دنیا کا سب سے بہترین اسلوب اور انداز وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے بہتر طریقہ دنیا میں اور کسی کا ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو سوال بھی تو فرمائے، مسئلہ پوچھنا ہو کسی نے. تیل لگانے جیسے ہم نماز کی ظاہری دور میں کر رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ ایسے وقت فرما دیں اس طرح بس یہ ابرو سے شروع کر کے، یعنی آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ سنت میں جو آیا ہے یہاں سے تیل لگانا شروع کرتے ہیں اور بالوں کے پیچھے تک لے جاتے ہیں، اور یہاں ماتھے پر لگاتے ہیں، اور ابرو یہ جو ہے نا ہمیں اس پر بھی لگاتے ہیں اور آنکھوں میں بھی لگاتے ہیں. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور داڑھی میں دوسری روایت میں ہے داڑھی کو بھی آپ تیل لگاتے ہیں، یعنی سر کے بعد داڑھی کے بعد آنکھیں، چہرہ، اس پورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے ہیں. آج ہمارے دوسرا نام آ گیا بیوٹی کریم، ریفریشمنٹ کریم، نوشنگ کریم، یہ وہ مہنگی 2-4-5 ہزار کی وہ خرید لیتے ہیں. تیل کوئی کہتے کیسے مولوی والی صوفی والی باتیں کرتے ہیں. وہی تو چیز ہے، اس میں اور ہے کیا. ایک چھوٹا سا ہٹتے سوال ہے جی. اس بات سے کسی نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز جنازہ تھا وہ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی امام نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتا. تو رسول اللہ کا نماز جنازہ ایسا پڑھا گیا کہ آپ کا جسم مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں کو دفنایا گیا وہاں رکھا ہوا تھا، اور 4-5 صحابی آتے تھے اپنی نماز جنازہ پڑھتے تھے بغیر جماعت کے، اور پڑھ کر باہر جاتے تھے. جنازہ ہوا تھا، امام کوئی نہیں تھا. جی وضو کے ٹائم میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. وضو کرتے ہوئے بیچ میں ذکر جاری رہے تو اچھی بات ہے. جی ہاں بالکل، دل میں نہیں، زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ذکر تو ہر وقت جاری رکھنا. اور وضو کی مصنون دعا بھی میں نے درمیان کی بتائی تھی آپ کو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ وضو کے درمیان میں یہ دعا مصنون ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کی دعائیں پڑھتے رہیں تو اچھی بات ہے. آپ نے وضو کو درمیان بتایا تھا، اس میں کہا تھا کہ
برتن کا مسا کریں گے اس میں دوبارہ پانی ڈالیں گے نا. ہاں. تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا تو ان کے کوئی سالے صاحب بھی مفتی ہیں اور ان کے کوئی دوست بھی, تو وہ کہنے لگے یہ تو ہے نہیں. میں نے کہا بھائی بیشتی زیور میں دیکھ لیے گا. جی بیشتی زیور میں, یہ بھی بیشتی زیور ہے, بیشتی زیور میں دیکھ لیجیے گا ایسے لکھا ہو. اچھا میں نے کہا یہ تو گردن کے مسئلے کے لیے الگ پانی. بال کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوتے ہیں نا یہ جھگڑے کے نہیں ہوتے. بعض لوگ خواہ مخواہ مولویوں کو لڑاتے ہیں. ایک مولوی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا, دوسرے کو پوچھا یا دوسرے نے کیا, وہ بہت مائنر مسئلہ ہوتا ہے, بہت مائنر, اس میں برداشت کی عادت ڈالیں. کنفرم کر لیے گا. میں نے کہا پھر میں کنفرم, کیونکہ سارے لوگ تھے تو میں نے سب سے پہلے کنفرم کرنے کا دوبارہ کو بولے کہ حضور کا طریقہ کون تھا یہ پوچھے گا. میں نے کہا اچھا بھائی یہ پوچھ لوں صحیح ہے, کہ آپ سے کون سا طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے. اور جی یہ مسئلہ کر رہے ہیں کہ آپ واپس نہیں کریں, بہتر ہے کہ واپس بھی لے جائیں, کیونکہ حدیث میں اقبل بہیما و ادبر, میں نے بتایا تھا طریقہ سکھاتے آپ کو, جو پریکٹیکل سکھایا تھا میں نے کہ اقبل بہیما یوں, اور اگرچہ ہماری کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یوں لے جانا پورا, صحیح ہے, لیکن اگر آپ یوں واپس بھی لے آئیں تو وہ حدیث جس میں یہ دو باتیں اس پر عمل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی صرف یوں بھی کر لیتا ہے پورے سر کو تو بھی کافی ہے. ٹکنے کا کھلنا ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے یا کوئی ایسی بات کرے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ شاعر اللہ کا مذاق, سنت کا مذاق اڑانا تو بہت ناروا بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. جیسے کوئی ہم اوپر کر لیتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں, تو سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں تو سمجھائیں اس کو پیار سے. سنت کو بچانے کے لیے اگر ہم نیچے کر لیں, نہیں, یہ غلط بات ہے. کسی کی اپوزیشن سے, کسی ماحول سے کسی غلط بات متاثر ہو کے اپنا کام تھوڑی چھوڑیں گے. کون چھوڑتا ہے دنیا میں؟ آپ اگر جائیں دنیا کے یورپین ممالک میں, لوگ اتنے گندے ہولیے میں ہوتے ہیں, پورے جسم پہ 40 بالیاں لگائی ہوئی ہیں, سب دیکھ کے ہنستے بولتے پاگل ہے. وہ اس کو اپنے دل میں صحیح سمجھتے, چھوڑتا نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جو ہمیں دلیل سے پتہ ہے, ہمارے نبی کا طریقہ, ہم کیوں چھوڑیں؟ اس کو سمجھائیں, اور نہیں سمجھتا تو چھوڑ دیں. ہم اپنے طریقے پہ رہیں گے, دوسروں کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ طریقہ ہے. کسی کے اعتراض کرنے سے, کسی کے برا لگنے سے ہمیں ایک سینس آف انفرائٹی یا اپنے کسی مقصد پہ تھوڑا سا احساس کمتری کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو عمل ہے قرآن کے ساتھ وہ اللہ کے پہ ہی صحیح بات ہے, اللہ راضی ہو, سب راضی, سب صحیح. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, صفحے بنا رہے تو وہ ایک دو سبق